بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ معزز خواتین و حضرات، 1947 میں پاکستان نے اپنی آزادی کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان متعدد مواقع پر اپنے ہمسایہ ملک بھارت کے ساتھ تنازع میں آیا۔ اس قوم کے پاس دنیا کی ایک مضبوط ترین فوجی قوت ہے۔ اس نے جنوبی ایشیا کے امور میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی فوجی قوت پر کہ وہ کتنی مضبوط ہے، لیکن ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، شکریہ۔ پاکستان کی فوج بنیادی طور پر ایک دفاعی قوت ہے جو کسی بھی دوسری فوجی طاقت کو مہنگی جنگ میں ملوث ہونے سے روکنے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ فعال اہلکاروں کے لحاظ سے یہ دنیا کا چھٹا بڑا اور مسلم ممالک میں سب سے بڑا ہے۔ پاکستان میں مجموعی طور پر 9,19,000 فوجی اہلکار موجود ہیں، جن میں سے 6,37,000 فعال ڈیوٹی پر ہیں۔ بھارت کی مشرقی سرحد کے قریب پاکستان کی 70% فوجی دستے تعینات ہیں۔ پاکستان اس وقت دفاع پر اپنے سالانہ بجٹ کا $7 بلین خرچ کرتا ہے، جو بھارت کے $52.5 بلین کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی رقم ہے۔ ملک میں 2,182 جنگی ٹینک اور 2,604 بختر بند گاڑیاں ہیں۔ ان کی بحریہ 10 فریگیٹ، 5 آبدوزیں اور 12 ساحلی دفاعی دستکاری پر مشتمل ہیں۔ طیارہ بردار بحری جہاز یا تباہ کن دستوں کی کمی کی وجہ سے ملک کی سمندر تک وسیع پیمانے پر رسائی محدود ہے۔ پاکستان کے فوج کے پاس 1,281 طیارے ہیں۔ اس میں 320 انٹرسپیٹر اور 410 حملہ طیارے شامل ہیں۔ پاکستان صرف ایک مٹھی بھر اقوام میں سے ایک ہے جو ایٹمی ہتھیار رکھتا ہے۔ اس ملک کے ساتھ 100 اور 130 کے درمیان وار ہیڈ ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو اسلام آباد اپنے شاہین 1A اور شاہین 3A راکٹ اور کروز میزائلوں کے ذخیرے کو اسلحے کی فراہمی کے لیے استعمال کرے گا۔ چین پاکستان کا اسلحے کا سب سے بڑا سپلائر ہے۔ پاکستان نے 1963 کے معاہدے کے بعد سے ہی چین کے ساتھ قریبی فوجی تعلقات استوار کیے ہیں۔ دونوں ممالک نے متعدد فوجی ساز و سامان تیار کرنے کے لیے مل کر کام کیا ہے، جس میں GF-17 ملٹرول جنگی طیارہ بھی شامل ہے۔ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بھی قریبی تعلقات ہیں، جنہیں 2004 میں اس وقت کے صدر جارج ڈبلیو بش نے غیر ناتو نیٹو اتحادی کا درجہ دیا تھا۔ 2001 سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کی بدولت یہ کوئی چھوٹا حصہ نہیں ہے۔ خود کو اسلامی انتہا پسندوں سے نجات دلانے کے لیے اگرچہ دہشت گردوں کو پناہ دینے اور ان کی مدد کرنے کے الزامات بھی موصول ہوئے ہیں۔ 2001 کے بعد سے امریکہ نے پاکستان کو دہشت گردوں سے نپٹنے کے لیے $11 بلین سے زیادہ کی فوجی امداد فراہم کی ہے، لیکن امریکی بحریہ کے ماہروں کے ذریعے ایبٹ آباد میں اس کے کمانڈر میں 2011 میں اسامہ بن لادن کے قتل نے دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو تناؤ میں ڈال دیا۔ اس کے بعد سے یہ سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اس کے بعد کانگریس کی جانب سے افغان مخالف اکثریت پسندوں کے لیے اسلام آباد کی حمایت کے خدشات کے پیش نظر 2016 میں 8 F-16 جنگی طیاروں کی پاکستان کو فروخت روک دی گئی۔ بھارت کی جانب سے کشمیر کو بھارت سے واپس لینے کے متعدد کوششیں ناکامی کے ساتھ ختم ہو گئیں۔ دونوں ممالک کے درمیان مقابلہ ہمالیہ کے خطے پر 2003 میں جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا تھا، لیکن دونوں فریقین کے حالیہ سرحد پار سے چھاپوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ ٹوٹ سکتا ہے۔ دونوں مخالفین کے مابین مسلسل تناؤ 1947 کے بعد سے دونوں ممالک کے مابین 5ویں جنگ میں پھٹ سکتا ہے۔ ساز و سامان اور بجٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان کی فوج اس وقت 137 ممالک میں سے 15ویں نمبر پر ہے، جو مسلسل ترقی کر رہی ہے۔ فوج کی طاقت اس کے ساز و سامان سے ہوتا ہے، لیکن اگر حوصلے اور بہادری کی بات کی جائے تو پاکستانی فوج دنیا کے نمبر 1 فوج ہے، جو ایک وقت میں 2 جنگی اکٹھے لڑ رہی ہے، ایک دہشت گردی کے ساتھ اور دوسرا ہمسایہ ممالک کے ساتھ۔ اور یہ جنگ جب پاکستان آزاد ہوا تھا تب سے لڑ رہا ہے۔ بھارت کے ساتھ کشمیر تنازع پر لڑی جا رہی ہے۔ پاکستانی فوج میں باقی فوج کی نسبت زیادہ حوصلہ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ابھی کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔